اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الفصل التاسع فی بیع الحیوان والنظر فی من یصح تملکہ واحکام الابتیاء ولواحقہ۔ اما الاول فالکفر الاصلی سبب لجواز استرقاق المحارب وضراریہ۔ بات ہماری جو ہے وہ آج فصل تاسع میں یعنی نویں فصل میں بیع حیوان کے متعلق ہے۔ ٹھیک، اب جب بیع حیوان کہیں گے تو یاد رکھیں کہ اس میں یعنی حیوان کے لغوی معنی کے اعتبار سے اس میں انسان بھی داخل ہے۔ ٹھیک ہے، بس جو بیع عبید ہے یعنی غلام کنیزوں کا خرید و فروش، اس کے بھی احکامات اس کے حوالے سے داخل بیان کر دیں۔ یہ اردو والی لفظ نہیں ہے کہ اس میں حیوان کا مطلب بس یعنی چوپائے ہی مراد لیں گے، جانور واضح انشاءاللہ جی، جو بھی حیات رکھتا ہے تو اس کے حوالے سے۔ اور چونکہ حر کو نہیں بیچا خریدا جا سکتا، بہرحال ہاں یہ غلام کے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اس چیز کو ذکر کریں گے کہ فیما یصح ہو تملک ہو۔ سب سے پہلے فصل میں گفتگو اس حوالے سے ہوگی کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا مالک بننا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جن کو اپنی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر انسان کو نہیں لیا جا سکتا ملکیت میں، تو سب سے پہلے کہہ رہے فالکفر الاصلی سبب لجواز استرقاق المحارب وضراریہ۔ اگر کوئی کافر اصلی ہے، ٹھیک ہے، کافر اصلی کیا مطلب؟ یعنی وہ کہ جو نسلی اعتبار سے ہی کافر ہے، مرتد نہیں ہے جی، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، تو اگر کوئی کافر اصلی ہے تو یہ سبب ہے اس چیز کا کہ اس کو ہم اپنی رقیت میں لے سکتے ہیں، اپنی غلامی میں لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، المحارب البتہ وہ کافر جو کہ کافر حربی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس سے مسلمان حالت جنگ میں ہیں، وضراری ہے، اور یہی نہیں کہ صرف وہ بلکہ اس کے جو بچے ہیں ہے نا، ان کو بھی اس میں رقیت میں لیا جا سکتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ جی۔ ثم یسری الرق فی اعقابہ وان سال الکفر، اور اگر اس طریقے سے یعنی اس بیس پر اس سبب سے اگر کوئی رقیت میں لیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ رقیت صرف اس تک محدود رہے گی، نہیں، بلکہ اس کی جو نسل بھی آنے والی ہوگی وہ بھی غلام ہی رہے گی۔ وان زال الکفر، گرچہ وہ بعد میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو جائیں، کفر زائل ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کا جی کتنی پیڑھی تک چلی جائے گا؟ جب مسلمانوں تک ختم، اب نہیں، مسلمان تو نہیں، جب تک کہ کوئی ایسی آگے بیان کریں گے کہ جب تک کہ معلم تعرض الاسباب المحررہ، جب تک کہ کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ آزاد ہو جائیں، ہے نا، جیسے کسی نے اس کو آزاد ہی کر دیا، ٹھیک ہے، یا مکاتبہ کسی نے کر لیا، ہوتا ہے، سمجھ لیں، تو اس صورت میں تو کیسے رب دے گا انزال الکفر؟ ہاں، وہ انزال الکفر یعنی گرچہ جو اس کے جو نسل میں ہیں وہ سب کے سب بچے، اس کی اولاد جو کیا ہے وہ غلام ہی رہے گی، گرچہ وہ کیا ہے وہ کفر زائل ہو جائے، یعنی ان میں سے کوئی یہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، پھر بھی وہ کیا ہے غلام ہی رہیں گے۔ بتا دیں ہاں، یعنی اگر وہ مسلمان ہو گئے بچے پھر بھی وہی رہیں گے، تتابی نہیں ہوگی نا؟ نہیں، مطلب کوئی اگر اس طریقے کا یعنی حالت جنگ میں اگر کوئی رقیت میں آ رہا ہے تو وہ بھی اور اس کے بعد جو اس کی جنریشن ہوگی وہ سب بھی غلامی میں رہیں گے، یعنی نسلی طور پر غلام رہیں گے۔ ہاں، وَإِن زَالَ الْكُفْرُ، گرچہ کفر زائل ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی ان میں سے اس کے آنے والے نسل میں سے کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی وہ غلامی رہیں گے۔ دیکھیں بے انصار بعد الاسترقاق المسلمین، کہ وہ غلامی کے بعد انہوں نے وہ مسلمان ہو گئے، اس کے باوجود بھی کیا ہے فَإِنَّهُمْ يَبْقَى عَلَى الرِّقِّ، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے وہ غلام ہی رہیں گے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ آپ نے تاریخ اٹھا کر دیکھی، تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کیا ہے غلام تھے، ہے نہیں، تو کسی کو یعنی ابتداءً حر کو نہیں بیچا فروخت کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے ہے تو وہ اس کی نسل غلام رہتی ہیں، مگر یہ کہ کوئی ایسا یعنی الگ سے کوئی عارض نہ ہو اسباب آزادی، جیسے کیا خود مالک نے آزاد کر دیا۔ بات واضح ہوئی جی؟ دیکھیں پھر سے پڑھتے ہیں، فالکفر الاصلی سبب لجواز استرقاق المحارب، ٹھیک ہے، کفر اصلی مقابل مرتد، کفر اصلی سبب ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ کہ اس کو غلام بنایا جا سکے،
ٹھیک ہے، کسے؟ محارب کو و ضراری ہے، اور کافر حربی اور اس کی جو ذریت ہے اس کو بھی، ٹھیک ہے. ثم اور اگر اس طریقے سے اس بیس پر اگر کوئی کافر حربی ہوتے ہوئے غلام بن گیا، ٹھیک ہے، تو یہی نہیں ہے کہ صرف وہ غلام ہوگا، بلکہ اس کے اعقاب یعنی اس کے بعد میں آنے والی جو ذریت ہوگی، جنریشن ہوگی، وہ سب بھی غلام ہی رہیں گے. وہ ان زال الکفر، گرچہ بعد میں وہ سب کیا کریں مسلمان ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ نسلاً غلام رہیں گے. کب تک؟ ما لم تعرض الاسباب المحررہ، جب تک کہ کوئی ایسا اسباب عارضی نہ ہو جائے، کوئی ایسا اسباب عارض نہ ہو جائے کہ جو اسباب محررہ کہا جاتا ہے. جیسے کیا ہے؟ جیسے مسلمان نے اس کو آزاد کر دیا یا پھر مکاتبہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہارے آباء و اجداد جو ہے غلام تھے، لیکن اس نے کیا کہا کہ بھائی ہم اب آج کے دور کے انسان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیشہ ہم غلام رہیں، ہم ایسا کرتے ہیں آپ کی جتنی قیمت ہے وہ بتاؤ، ہم آپ سے مکاتبہ کر لیتے ہیں، ہم کما کے آپ کو پیسے دیں گے. اس نے مکاتبہ کر لیا، مثلا کیا ہے کہ 10 ملین دو تو تم کو آزاد کر دیں گے. اس نے 10 ملین کما کے ادا کر دیا، ختم، آزاد ہو گیا. ٹھیک ہے. یا پھر تدبیر ہے، مثلا کیا ہے مالک نے کہہ دیا کہ تم میرے بعد جو کیا ہے آزاد ہو جاؤ گے، انت حر دبر وفاتی، جس کو غلام مدبر کہتے ہیں، ہے نا، کہ تم میری موت کے بعد آزاد ہو. تو اگر یہ سب کیا اسباب جو کہ اسباب محررہ میں سے ہیں، اگر ان سب کی وجہ سے آزاد ہو جائے گا، اور اگر یہ سب چیزیں عارض نہ ہوں تو پھر یہ غلامی اس کے سلسلے میں چلتی رہے گی. بات ان شاء اللہ. تو آپ یہ مت کہیے کہ صرف مسلمان ہو جانا اس کے آزادی کا سبب نہیں ہوگا. بات ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. وَيُمْلَكُ اللَّقِيطُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اس طریقے سے دار حرب میں، دار حرب یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر جنگ ہوتی ہے نا. ہاں، دار اسلام نہیں، دار حرب ہے جہاں پہ کافر رہتے ہیں. اگر کافر رہتے ہیں اور وہاں پر کوئی لقیط ملے، لقیط یہاں پہ ہر کھوئی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد جی کیا ہے، ہاں وہ بچہ یہ جس کا کوئی ولی نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں، یعنی اگر دار حرب میں یعنی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ رہنے والے سب کفار مسلمانوں سے جنگ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کو کوئی ایسا بچہ ملے کہ جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے وہاں پہ، تو اس صورت میں کیا ہے، مسلمان اس کو اپنی غلامی میں لے لیں گے. ٹھیک ہے. ولا یملک من دار الاسلام، لیکن اگر یہی برعکس ہو، اگر وہ دار حرب نہیں ہے بلکہ وہ دار اسلام ہے، آپ سب مسلمان رہتے ہیں، اب اگر کوئی بچہ مل رہا ہے تو اس کو غلامی میں نہیں لیا جا سکتا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر جب دار حرب میں ہے، ٹھیک ہے، تو ظن اس بات کا ہے، ظن قوی ہے کہ وہ کسی کافر کا ہی بچہ ہوگا، تو اس کو غلامی لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے. کافر حربی کا بھی اوپر ہم نے پڑھا کہ اس کو اور اس کے ذراری کو ہے نہیں. اور اگر دار اسلام میں ہے تو یہاں پر ظن قوی اس بات کی ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ کسی مسلمان کا ہوگا، اور مسلمان کے بچے کو آپ نے غلامی میں نہیں لے سکتے. بات واضح انشاءاللہ. فلو بلغ، اب آئیے، اب وہ جو بچہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں دار حرب میں ملا تھا اور وہ بالغ ہو گیا، وہ اقر بالرق، اور اس نے اقرار کر لیا رقیت کا. ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ قیل لا یقبل، ایک قول ہے کہ نہیں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کے قول کو، اور دوسرا قول یہ ہے ہاں کہ نہیں اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور یہی زیادہ اشبہ ہے مصنف کے نزدیک. کیوں؟ لأن اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ. بات انشاءاللہ. اقرار یعنی اشبہ، ہاں اقرار اشبہ ہے، یعنی قبول کر لینا اشبہ ہے. اقرار تو کرے گا ہی وہ، اس کی اقرار کو قبول کر لیں گے، یہ مصنف کے نزدیک اشبہ ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے، وَيَسِهُ أَن يَمْلِكَ الرَّجُلُ كُلَّ أَحَدٍ عَدَى أَحَدَ عَشَرَ. ٹھیک ہے. اور ایک انسان کسی دوسرے کو اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے، ہر ایک کو لے سکتا ہے سوائے ان 11 کے. یہ 11 وہ عدد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو کوئی اپنی ملکیت میں کبھی نہیں لینے، ان کا کوئی مالک نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں، اس کو کیا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی حریت قہری آ جائے گی. جیسے باپ ہے، ابھی ہم نے اس سے پہلے شاید اس طرح کا مسئلہ پڑھا ہے نا، بیٹے نے ٹھیک ہے بطور غلام باپ کو خرید لیا، جیسے وہ وکالت والی بات پڑی تھی، وکیل کو کہا جاؤ خرید لیا، اس نے جا کر باپ کو خرید لیا ہے نا. تو بس وہ ہوتے ہی بس لحظہ واحد میں کیا ہے وہ اس کے آزاد ہو جائے. ٹھیک ہے. سنیے گا، ویسے ہو یملک الرجل کل احد احد عشرہ، کہ ایک انسان ہر سب کا مالک بن سکتا ہے سوائے ان 11 کے، ان کو اپنی ملکیت میں کوئی نہیں لے سکتا. وہو الآبا، بیٹے باپ کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتے، ان کے مالک نہیں بن سکتے. اس طریقے سے ماں، والاجداد والجدات وان علو، ٹھیک ہے،
دادا دادی جیسے اوپر ہی سلسلہ کیوں نہ جائے، ول اولاد و اولادہم ذکر و اناثا، اس طریقے سے بیٹے، ٹھیک ہے، اور ان کے پوتے، یا اس سے جتنا آپ سلسلہ نیچے چل جائیے، پوتے پوتیاں، ٹھیک ہے، یہ سب، والاخوات والعمات، ٹھیک ہے، ہاں، والخالات، یعنی خواتین میں دیکھیے گا مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ام کی بات نہیں ام کی بات ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بنات الاخ و بنات الاخت، ٹھیک ہے، یہ محرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. وَهَلْ يُمْلَكُ هَؤُلَاءِ مِنَ الرِّضَاءِ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا وَهُوَ الْأَشْهَرُ. ابھی جو 11 بتایا ہم نے ہے نا کہ جن کا کوئی مالک نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ سب تو آپ نے سببی رشتہ بتایا ہے نا. اگر کوئی باپ ہے لیکن وہ باپ رضائی ہے، ماں ہے، ماں رضائی طور پر ہے، تو اس سلسلے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس میں کہہ رہے اختلاف علماء میں، بعض کہتے ہیں کہ ہاں اس کا مالک بن سکتا ہے، اس کا مالک بن سکتا ہے چونکہ نسب اور رضا میں فرق ہے. بعض کہتے ہیں کہ لا، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی حکم جو کیا ہے نسب والا ہی لگایا جاتا ہے. وہو الاشر، یہ لا والا قول بھی جو ہے کیا ہے مصنف نے اختیار کیا ہے. بات واضح انشاءاللہ جی، کیونکہ مطلب ان کو بھی محرم ہی سمجھا جاتا ہے، ان سے شادی وادی نہیں ہوتی، یہاں پر وہی بات ہے. بات واضح انشاءاللہ. وَيُكْرَهُ، اب دیکھیے گا اس پر ذرا غور کیجیے گا، یہ بہت دقیق بات ہے. وَيُكْرَهُ أَن يَمْلِكَ مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ، ہاں، من عدا هؤلاء من ذوی قرابتہ، اور مکروہ ہے. دیکھیے گا یہ 11 جو سے ہیں ان کا تو مالک بن ہی نہیں سکتا شرعن کوئی. ان 11 کے علاوہ بھی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو بہت قریب ہیں، وہ اس لسٹ میں نہیں ہیں. جیسے بھائی، ٹھیک ہے، چچا، اماں کا تذکرہ ہے، چچی کا ہے، چچا کا نہیں ہے، تو کیا چچا کی ملک کو مالک بن سکتا ہے؟ اس طریقے سے خال، ماموں و اولادہم، ان کے بچے، ہے نا. تو ان سب کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ تو کہہ رہے جی ہاں ان سب کا مالک بن سکتا ہے لیکن مکروہ ہے، علل کرا. ان شاء اللہ. وَتَمْلِكُ الْمَرْأَ كُلُّ وَاحِدٍ عَدَى الْآبَاءِ وَإِنْ عَلَوْا. یہ اب دیکھیے اوپر ایک بات یہ تھی کہ وہ بات کس کے حوالے سے تھی؟ وَيَصِحُ أَن يَمْلِكَ الرَّجُلُ، یہ مرد کے حوالے سے تھی، ٹھیک ہے، کہ مرد جو کیا ہے ان 11 کے علاوہ سب کا مالک بن سکتا ہے، ان 11 کا نہیں بن سکتا. عورت کے حوالے سے کیا ہے؟ تو کہہ رہے جی عورت ہر ایک کی مالکن بن سکتی ہے سوائے کس کے؟ اپنے باپا کے، ٹھیک ہے، وَإِنْ عَلَوْا، باپ دادا اوپر چلے جائیے، وَالْأَوْلَادُ وَإِنْ نَزَلُوا، اور اولاد کے گرچہ وہ نیچے چلا جائے، ٹھیک ہے، پوتا پوتے یہ سب، وَإِنْ نَزَلُوا نَسَبًا، نسب کے حوالے سے یہ متفق علیہ ہے. رہی بات ان دونوں کی، اولاد اور باپ کی، رضا کے حوالے سے اگر رشتے ہیں، کوئی رضائی باپ ہے، رضائی بچے ہیں، تو ان کے وہ مالکن بن سکتی ہے نہیں. کہہ رہے فیہ تردد والمنع اشہر. بات واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر تو جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حکم میں فرق ہے کہ اس کی توجہ رکھنا ضروری ہے، کہیں مل نہ جائے. وَإِذَا مَلِكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبُهُ اسْتَقَرَّ الْمِلْكُ وَلَمْ تَسْتَقِرُّ الزَّوْجِيَّةُ. ٹھیک ہے، آپ اس لسٹ کو اٹھائیے تو اس میں تھا، ہے نا، اس میں بیوی کا تذکرہ نہیں تھا، ہے نہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنے کہ اس کے بعد تو دونوں میں سے کوئی ایک سلسلہ چلے گا، یا تو زوجیت چلے گی یا رقیہ چلے گی. ٹھیک ہے، کہہ رہے وَإِذَا مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبُهُ، اگر میاں بیوی میں سے، ٹھیک ہے، کسی ایک نے دوسرے کو اپنی ملکیت میں لے لیا، ٹھیک ہے، استقر الملک ولم تستقر الزوجیہ، تو پھر یہ سلسلہ ملکیت والا چلے گا آپس میں ان دو کے، زوجیت والا نہیں چلے گا. بات واضح انشاءاللہ. بات واضح. جیسے مثال دے رہے ہیں کہ مثلا اذا تزوج حر بأمہ، اگر کسی غلام نے، کسی آزاد انسان نے کیا کیا، ایک کنیز سے شادی کر لی، ٹھیک ہے، ثم اشتراها الزوج، اور اس شوہر نے پھر کیا کیا، جس کنیز سے شادی کی تھی، آزاد تھا وہ، اس نے اس کو خرید لیا. تو خریدنے کا مطلب کیا ہوا، یعنی پہلے اس کی زوجہ تھی لیکن کنیز تھی، اب وہ اس کا مالک بن گیا خریدنے کے ذریعے سے. تو اب کیا ہوگا، کہہ رہے کہ وہ تو تبطل زوجیتها وتكون مملوکا، تو اب وہ خاتون کی کیا ہے، اس کی بیوی نہیں رہے گی شرعاً، بلکہ اس کی کنیز رہے گی. ٹھیک ہے. یا پھر دوسری مثال عکس کی، الٹا کیجئے، او حر کان زوجہ لعبد، بیوی جو ہے کیا ہے، آزاد تھی، اور اس نے شادی کی کسی غلام سے،
زوج جو ہے عبد غلام ہے. فاشترت الزوجہ زوجہا، اب زوجہ نے جو کہ آزاد تھی اپنے شوہر کو جس کی غلامی میں وہ تھا اس کے مالک سے اس کو خرید لیا. تو اب یہ کیا ہو گئی، اب یہ اپنے شوہر کی، اب تو شوہر نہیں، اب وہ مالکن بن جائے گی. اور وہ مرد جو ہے جس کا شوہر تھا پہلے، اب وہ شوہر نہیں رہے بلکہ وہ اپنا اس کا غلام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تب تو زوجی ہے ویسے عبد المملوکن لہا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا، یہ دونوں بحث میں ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا. ثمرہ ظاہر ہوگا مرد اور عورت میں وہ یہ کہ وطی کے حوالے سے. وہ کیا، وہ یہ کہ وفی الاول، یعنی پہلی والی صورت میں کہ جب مرد نے کنیز کو خرید لیا، اپنی بیوی کو خرید لیا اور اس کو اپنی کنیزی میں لے لیا، تو اب وہ اس سے جمع کر سکتا ہے. لیکن کس حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ اب وہ اس کی کنیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن برعکس جو ایک دوسرے والی جو مثال دی تھی کہ جس نے زوجہ نے اپنے زوج کو خرید لیا تھا اور اس کی مالکن بن گئی، اب اس کا غلام ہو گیا، تو باقی سب تو یعنی اب تک جو ہے وہ کیا ہے، ایز اے زوجہ اس کی اتباع میں تھی، تو اب اس کو کیا ہوگا، اب یہ اس سے جو چاہے کام کرا سکتی ہے نا، سارا بدلہ جو ہے وہ نکال سکتی ہے. لیکن جہاں تک رہی بات وطی کی، تو اب وہ مرد اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ غلام اپنی مالکن کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا. تو اب جو ان لوگوں میں تعلق ہے، رابطہ ہے، رشتہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ اس کی سیدہ ہو گئی اور وہ اس کا غلام ہو گیا. بات واضح انشاءاللہ. اس کو کبھی کبھی آپ مطلب اس کو حاشیے کو بس عقد کر لیتی ہے آگاہ مالکن اس سے، تو یہ آزاد ہوگا یا بھی غلام ہی رہے گا؟ سمجھا نہیں میں. یہ جو مالکن تھی کیونکہ آپ بچی تو کر نہیں سکتی ہے، اگر یہ اس سے پھر دوبارہ عقد کر لیتی ہے تو یہ غلام ہی رہے گا. تو دونوں میں سے کوئی ایک سلسلہ چلے گا، یعنی ایک وقت میں یا تو مالک اس کی مالکہ بن سکتی ہے یا اس کی زوجہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب عقد ہوگا یہ آزاد ہوگا نہیں ہوگا غلام؟ کس سے عقد ہوگا؟ اسے مالکن سے. پھر دوبارہ عقد کرے گا تو غلام نہیں رہے گا، پھر آزاد ہو جائے گا. آزاد ہو جائے گا. وَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي مِلْكِ مِثْلِهِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَلِمَوْلَاهُ ثَمَنُهُ. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، دیکھیے گا مالک جو ہے وہ کافر اور اس کا جو غلام ہے وہ بھی کافر، لیکن غلام نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا. پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، کہہ رہے اجبر علی بیعہ من مسلم، تو مالک کو زبردستی یعنی شرعی طور پر اس کو پریس کیا جائے گا، اس پر زبردستی کی جائے گی کہ اب چونکہ کیا ہوگا، یعنی وہ ہے نا وہ قرآن مجید کی آیت کہ کہ ہم نے سبیل نہیں دے رکھی ہے کافر کو مسلمان کے اوپر. تو اس زمرے میں بات آ جائے گی. لہٰذا اب وہ کافر ہے اس کا مولا اور یہ مسلمان ہے، تو اس زمرے سے اس کو کیا ہے پریس کیا جائے گا کہ تم ایسا کرو کہ اب تم اس کو آزاد کرو. اجبرا علی بیعہ من مسلم، کیا تو اس کو کسی مسلمان سے بیچ دے. ٹھیک ہے. بولے مولا ہو ضمن ہو، اور اس کی جو قیمت ہے وہ اس کو لے سکتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں. وَيُحْكَمُ بِرِقِّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ. اور اب یہاں سے آسان مسائل ہیں، ذرا غور کرتے جائیے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں. وَيُحْكَمُ بِرِقِّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، جس نے اقرار کر لیا اپنے آپ پر کہ وہ غلام ہے، تو اس پر کیا کریں گے آپ غلامی کا ہی حکم لگائیں گے. ٹھیک ہے. چونکہ اقرار الوکلاء علی نفسه نافذ اذا کان مکلفا غیر مشہور بالحریہ. ہاں البتہ جو اقرار کر رہا ہے وہ ایسا نہ کہ روز روشن پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ آزاد ہے اور غلامی کی وہ کر رہا ہے، تو اس کو نہیں قبول کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں. اور وہ مکلف بھی ہو، بچہ نہ ہو. اگر یہ دو چیزیں ہیں، مکلف بھی ہے اور مشہور بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ہم کو، اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں غلام ہوں فلاں کا، تو اس کو قبول کریں، حکم لگایا جائے کہ وہ غلامی ہے. ولا يلتفت الى رجوعه ولو كان المقر له كافرا. سنیے گا. اور اب جب اس نے ایک بار اقرار کر لیا، تو چونکہ اب اقرار کر لیا تو نافذ ہو گیا. اب آپ نے کیا کہا کہ اب تم غلام ہو. اب کچھ جب اس نے دیکھا کہ بھائی غلام تو ہم نے اقرار تو کر لیا، سوچا تھا فائدہ ہوگا، 2-3 دن بعد جب اس نے سختیاں دیکھیں تو اب وہ کیا اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے.
کہہ رہے کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا تھا اور میں ایسا نہیں ہے، میں غلام نہیں ہوں، تو اب کیا کریں گے؟ کہہ رہے نہیں، اب ایک بار جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو ہے وہ غلام ہی رہے گا وہ، ٹھیک ہے. ہاں، ولا یلتفت رجوع ہی، اگر وہ بعد میں رجوع کرتا ہے اپنے اس اقرار سے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، یعنی اس پر حکم جو ہے وہ غلامی کا ہی لگایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ کا، اگرچہ جس کا اس نے اقرار کیا ہے کہ جو مولا جو ہے اس کا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم کہیں گے اب تم نے اقرار کیا لہذا تم جھیلو، وہ کافر ہی کے پاس رہو، کوئی مشکل نہیں. بات واضح ان شاء اللہ جی. اس لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے جو کیا ہے اقرار بہت وہ چیز ہے، تو یا تو آپ کو خود ہی جو ہے وہ اقرار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. وَقَضَى لَوْ اشْتُرِيَ عَبْدًا فَدَّ الْحُرِّيَّ، یہی حکم ہے کہ اگر کسی غلام کو خریدا جائے اور ہاں جب اس کو خرید لیا گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو آزاد ہوں. بات ان شاء اللہ. تو یہاں پہ کیا حکم لگائیں گے کہ وہ غلام ہی ہے، ٹھیک ہے. اگر تم غلام نہ ہوتے تو تم نے اقرار کیوں کیا، بکے کیوں جی. لیکن ھذا یقبل دعواہ مع البینہ، لیکن یہاں اس والے میں اس والے میں فرق یہ ہے کہ اس کی بات بینہ سے بھی لاکھ پیش کرے نہیں قبول کریں گے، چونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا، ہے نہیں. لا یلتفت هذا، ہاں یعنی یحکم برق، اس کو رقیت کا ہی حکم لگایا جائے گا. لیکن ھذا یقبل دعواہ مع البینہ، لیکن یہ جو ہے کون دوسرا والا، ہاں کہ جس کو ایز اے غلام خریدا گیا ہے، اور غلام جب اپنے خرید لیا ہے اب وہ کیا ہے پورے بینہ کے ساتھ لایا، ٹھیک ہے. دو عادل شخص کو گواہ ہاں کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں واقعی، اور انہوں نے گواہی بھی دی کہ نہیں یہ آزاد ہے، یہ غلام نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کے قول کو قبول کر لیا جائے گا. بات واضح ہے جی. الثانی فی احکام الابتیاء، ہم نے کہا تھا دوسرا حکم بیان کریں گے احکام شراء میں، جو آپ خریدیں گے اس کے کیا احکام ہیں. اذا حدث فی الحیوان عیب، اگر حیوان میں کوئی عیب جو ہے کیا ہے ہو جائے، ٹھیک ہے. بعد العقد، کب؟ عقد کے بعد. ابھی ہم نے کہا تھا کہ حیوان سے بات جو ابھی تک وہی وہ چلے گی، کنیز ہاں غلام اس کی. وقبل القبض، اور اس کے قبض کرنے سے پہلے. کان المشتری بالخیار بین ردہ و امساکہ، تو مشتری کو اختیار ہے یا تو اس کو خیار حیوان چونکہ 3 دن کا ہوتا ہے اس کو بیس بنا کر اس کو رد کر دے، وہ امساکہ ہی، یا پھر پورے کا پورے پیسہ دے کر اپنے پاس ہی رکھ لے، ٹھیک ہے. رہی بات عرش کی کہ کم و زیادتی میں جو مطلب عیب کی وجہ سے جو فرق ہوا ہے اس کو لے سکتا ہے کہ نہیں، کہ نہیں اس میں تردد ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، کہ وہ نہیں لے سکتا، چونکہ آپ کو جب اختیار ہے یا تو واپس کر دو پورا یا پھر پورے کا پورا رکھ لو جی. عرش کا کوئی وہ مسئلہ نہیں، یعنی تردد ہے البتہ، بعض دوسرے کو کہ نہیں عرش بھی لے سکتا ہے. وَلَوْ قَبَضَهُ ثُمَّ تَلَفَ وَحَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ فِي الثَّلَاثَةِ كَانَ مِن مَالِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ الْمُشْتَرِي حَدَثًا، ٹھیک ہے. اب آئیے اب تک کی بات تھی کہ اگر اس نے قبض نہیں کیا ہے، وَلَوْ قَبَضَهُ، اور اگر وَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْحَيْوَانَ، اگر مشتری نے حیوان کو قبض کر لیا ہے، ثُمَّ تَلَفَ، پھر اس کے بعد وہ تلف ہو گیا، او حدث فی حدث فی الثلاثہ، یا پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی چیز جو ہے کیا ہے، کوئی چیز حادث ہو گئی، کوئی عیب ہو گیا، البتہ کب؟ فی الایام الثلاثہ، جو خیار ہے ان خیار کے درمیان میں ہی، تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے کانا من مال البائع، تو یہ کس کے مال سے ہوگا؟ بائع کے مال سے ہوگا. لیکن کس شرط پہ؟ اس شرط پہ کہ یہ جو حدوث یہ جو چیز حادث ہوئی ہے، یہ جو چیز وجود میں آئی ہے جو عیب، یہ کیا ہے؟ اذا لم یکن اذا ما لم یحدث فیہ المشتری حدثا، جب مشتری نے کوئی حدث اپنی طرف سے اس میں نہ کیا ہو، لیکن وہ لے گیا. اور خیار حیوان کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کی جا کے اس کی ٹانگ توڑ دے، لا کے 3 دن کے اندر واپس کر دے، ایسا نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ، بات واضح ہے بھارت جی. ولو حدث فیہ عیب من غیر جہت المشتری، دیکھیے اگر مشتری کی طرف سے ہے تو کہہ رہے واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور لیکن جو عیب ہے وہ 3 دن کے اندر ہے، لیکن کیا ہے؟ من غیر جہت المشتری، مشتری کی طرف سے نہیں ہے. لم یکن ذلک العیب مانعا من رد باصل الخیار، تو اصل خیار کو بیس بنا کر، وہ جو خیار حیوان ہے 3 دن والا، اس کو بیس بنا کر اس کے واپس کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، یعنی وہ چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے. بات واضح انشاءاللہ جی. وَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ عَرْشُهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ، اب آئیے اب یہ جو مشتری 3 دن کے اندر جو تو وہ حیوان میں عیب ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو جا کر واپس کرنا چاہ رہا ہے، تو عیب تو ہے. اب بھائی یہ کہے کہ بھائی جب میں نے تمہیں دیا تھا اس وقت تو عیب نہیں تھا، تو تم واپس کرے تو میں شرع کو بیس بنا کر خیار حیوان کے طور پر واپس تو لے لوں گا،
لیکن یہ جو عیبدار چیز مجھے میں نے دیا تھا تمہیں صحیح، اب تم مجھے معیوب واپس کر رہے ہو، ہاں تو اس کا مجھے کچھ تمہیں دینا پڑے گا، یعنی میں تمہیں پورے کا پورا سامان واپس نہیں کروں گا، اس میں سے کچھ کاٹ لوں گا. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے. وَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ عَرْشَهُ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالظَّاهِرُ اللہ. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اس میں ہم تردد، بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں بائع کو پورا پیسہ دینا ہوگا، بعض نے کہا ہے کہ نہیں کچھ پیسے رکھ سکتا ہے. مصنف اختیار کرے کہ نہیں، خیار کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو پورے کا پورا پیسہ مشتری کو مل جائے، چونکہ اس نے کوئی حدث اس میں نہیں انجام دیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ مُنِعَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ السَّابِقِ. ٹھیک ہے. اب آئیے کہہ رہے کہ اور اگر یہ جو عیب ہے، تو یہ جو جتنی باتیں ہو رہی تھیں کیا ہے، فی الثلاثہ کہا تھا اوپر، ہے نا، 3 دن کے اندر. لیکن اگر یہ جو خیار ہے، اگر یہ جو عیب ہے، جو حدث ہے، یہ 3 دن کے بعد ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، کہہ رہے ہیں منع من الرد. تو اس صورت مشتری بائع کے پاس لا کر اس کو واپس نہیں کر سکتا. کب؟ بالعیب السابق، عیب سابق کو معیار بنا کر. مطلب کیا ہے، اس کو سنیے گا ذرا سا. مطلب یہ ہے کہ بائع نے مثال طور پہ ایک بکری خریدی مشتری نے، ٹھیک ہے، یا پھر مثلا کنیز غلام کو خریدا، اس کے اندر جو عیب آیا وہ 3 دن کے بعد آیا، ظاہر ہوا، ٹھیک ہے. اور ایک عیب ایسا ہے کہ جو 3 دن کے اندر موجود تھا اس کو، لیکن اس کا علم جو ہے کیا ہے، اس کو نہیں تھا. بات بات انشاءاللہ. تو اب یہ 2 عیب ہو گئے. ایک عیب 3 دن کے اندر ہے جس کی بنا پر اصلی خیر میں واپس کر سکتے ہیں، اور ایک عیب جو ہے کیا ہے، 3 دن کے بعد ہے. بات انشاءاللہ. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 دن کے بعد چونکہ جو عیب اس نے مشتری نے لا دیا، وہ مشتری کی وجہ سے ہو گیا ہے نا، اب یہ چیز جو کیا ہے مانے بن جائے گی کہ وہ جو خیار حیوان والا عیب تھا، ہے نا، یعنی جو عیب جس کو بیس بنا کر 3 دن واپس کر سکتا تھا، اب وہ واپس نہیں کر سکتا. بات واضح ہوئی. دیکھیں وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ مُنِعَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ السَّابِقِ. عیب سابق سے مراد کیا ہے، یعنی وہ عیب کہ جو 3 دن کے اندر ہوا تھا، ہے نا. سنیے گا، مثال دیکھتے نیچے پڑھتے ہیں، جو بات ہم نے کہی صحیح ہے نہیں. لو اشترى عبدا معیبا، انہوں نے کیا مثال دی، غلام کی. اگر ہم اس لیے ہم نے کہا کہ آپ حیوان سے مراد یہاں پہ صرف وہ چوپائے کو ہی نہ لیجیے. اگر کسی نے مشتری نے عبد خریدا، اور عبد کون سا ہے، معیب، اس کے اندر کوئی عیب ہے. ولم یعلم انہ معیب، اور مشتری اس کو نہیں جانتا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے. واضح انشاءاللہ. ٹھیک. وبعد مضی 3 ایام انکسر رجل العبد، اور 3 دن گزرنے کے بعد کیا ہوا، اس کے پیر ٹوٹ گئے. کس کے؟ اس غلام کے. ثم علم ان العبد کان من السابق معیبا، اور اس کے بعد اس کو علم ہوا کہ یہ غلام تو پہلے سے ہی، یعنی یہ پیر ٹوٹنے کے علاوہ اس کے اندر عیب اس سے پہلے بھی موجود تھا. فَهَذَا الْعَيْبُ الْجَدِيدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ يَمْنَعُ الْمُشْتَرِي عَنِ رَدِّ الْعَبْدِ بِسَبَبِ الْعَبْدِ الْقَدِيمِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ. تو اب یہ جو 3 دن کے بعد جو عیب حادث ہو گیا ہے نا، اس عیب، یہ عیب جو کیا ہے معنی بن جائے گا کہ حتیٰ اس والے عیب کو بھی بیس بنا کر وہ واپس نہیں کر سکتا. پیر تو اس نے نہیں توڑا نا، خود ٹوٹا ہے نا اس کا پیر. 3 دن کے بعد ہوا ہے نا، لیکن 3 دن کے بعد وہ مالک بن گیا. 3 دن کے بعد ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس کو ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ خیار حیوان ہے لیکن 3 دن کا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا بَاعَ الْحَامِلَ فَالْوَلَدُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْأَظْهَرِ إِلَّا أَن يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي. اگر بائع نے کیا ہے کنیز کو جب بیچا تو وہ حامل تھی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے، دیکھیں حامل مذکر ہے، اس میں تو تائے تانیث نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی یہاں پر مراد جو کیا ہے حاملہ ہی لیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہاں یہ صفت مخصوص ہے، مرد کے حوالے سے سوچا ہی نہیں جا سکتا. وَإِذَا بَاعَ الْحَامِلَ فَالْوَلَدُ لِلْبَائِعِ. اگر حیوان جو بیچا ہے اس نے، اگر وہ حامل ہو، ٹھیک ہے، تو بچہ کس کا ہوگا، بائع کا ہوگا، بنا بر قول اظہر کے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ مشتری جو کہ خرید رہا ہے وہ اس شرط پہ خرید رہا ہے کہ میں اس شرط پہ خرید رہا ہوں کہ بچہ بھی میرا ہوگا. اس نے قبول کر لیا تو پھر یعنی ہم اس کے شرط کے حوالے سے چلیں گے. وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا فَسَقَطَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْقَبْضِ. اگر مشتری نے ایک ہی بات ہے، وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا، میرے میں بہرحال اشتراہما لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو بات یہاں پہ اس کی چل رہی ہے، یعنی بچے کے ساتھ. وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا، اگر مشتری نے شرط لگا کر کہ میں اس کنیز کے ساتھ ساتھ اس بچے کا بھی مالک میں بنوں گا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، سقط الولد قبل القبض، قبض سے پہلے ہی بچہ ساقط ہو گیا.
تو کیا کرے گا؟ رجع المشتری بحیثیت الولد من الثمن، تو اب مشتری نے بچے کے عوض میں، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اگر کنیز خالی ہے، حامل نہیں ہے، تو اس کی کتنی قیمت ہے، اور اس نے چونکہ یہ حامل تھی تو دیکھا کہ ساتھ ساتھ کنیز سے غلام کا بھی مالک میں بن جاؤں گا، ہے نہیں، تو اس نے کیا کہ اس کی بھی قیمت کچھ دی تھی، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ رجوع کرے گا بائے کی طرف، وہ جو بچے کے عوض میں اس نے پیسے دیے اس کا، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ طریق ذالک کا کرے کہ اس کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کرے جی ہاں بالکل، طریقہ اس کا نکالنے کا یہ ہے کہ ان تقوم الامہ حاملا و حائلا، کہ وہ جو کنیز ہے اس کی قیمت دیکھی جائے گی کہ اگر یہ کنیز حاملہ ہے تو اس کی کتنی قیمت ہے، اور اگر یہ کنیز خالی ہے تو اس کی کتنی قیمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بیچ میں درمیان میں جو نسبت ہے وغیر جو بنسبت تفاوت من الثمن، واضح انشاءاللہ، تو جو فرق ہے وہ اسے ربائے سے جا کر طلب کر لے گا، بات واضح انشاءاللہ؟ جی سنیے مثال دے دیں، جیسے اذا كانت هذه الامه حاملا تساوي مثلا 100، اگر کنیز جو ہے وہ حامل ہو تو اس کی کتنی قیمت ہے؟ 1,00,000 دینار، ٹھیک ہے؟ وہ بدون حمل تساوی 80، اور بنا حمل کے اس کی کتنی قیمت ہے؟ 80 الف ہے، ٹھیک ہے؟ فیظہر 80,000 ہے، فیظہر ان التفاوت بخمس القیمہ، تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ حاملہ اور حائلہ میں فرق کیا ہے؟ 20 الف، 20 جو کہ کیا ہے؟ خمس ہے، 100 کا 5واں حصہ ہے۔ سنیے، فلو کان اشتراها ب50، پس اگر اس نے اس کنیز کو 50 میں خریدا ہے، ٹھیک ہے، حاملہ کو، اور بچہ ساقط ہو گیا، وجب علی البائع رد خمس ال50، تو اس 50 کا 5واں حصہ اس کو واپس کرنا ہوگا، وہ کتنا ہوگا؟ اول عشر، واضح انشاءاللہ، وہ 10 ہے، بات واضح انشاءاللہ؟ جی تو حاشی وغیرہ بھائی سے لے لے 50، ہاں 50 کا جو 10واں حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ وَيَجُوزُ ابْتِيَاءُ بَعْضِ الْحَيْوَانِ مُشَاعًا كَالنُّصْفِ وَالرُّبُعِ، کسی حیوان کو، یعنی مراد یہاں پر وہ کنیز ہی ہے یا غلام ہے، اس کو خریدنے کی ضروری نہیں ہے کہ انسان پورے، یا اگر جانور خرید رہا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا مکمل کو ہی خریدے، بلکہ اس کے نصف کا بھی مالک بن سکتا ہے، اس کے ربع کا بھی مالک بن سکتا ہے۔ وَلَوْ بَاعَ وَاسْتَثْنَى الرَّأْسُ وَالْجِلْدُ صَحَّ، اور بیچنے والا بھی کیا ہے، اس کو کچھ چیزوں کو استثناء کر سکتا ہے، یعنی اس بیچنے والے نے بیچا اور کہا کہ اس کی جلد جو ہے، اس کی کھال اس جانور کی، ٹھیک ہے، یعنی مثلا گائے کی یا بکرے وغیرہ کی جو کھال اور سر جو ہے ان کا مالک میں رہوں گا، باقی تم لے لینا، تو صحہ اس جی جی، تو اس صورت میں کیا ہے، درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَكُونُ شَرِيكًا بِقَدْرِ قِيمَةِ سُنْيَا، تو سنیا استثناء مستثنیٰ ہو، یعنی جس چیز کو اس نے استثناء کیا اس کا وہ کیا ہے، اس میں وہ شریک رہے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ روایت سکونی، اور اس حوالے سے سکونی کی روایت وارد ہوئی، اس بنا پر یہ بات والے ہم بتا رہے ہیں، واضح انشاءاللہ؟ وَقَضَى لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةً، اور اس طریقے سے یہی حال اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو کیا کسی چیز میں جمع ہوں، وَشَرْطَهُ مِنْ نَفْسِ الرَّأْسِ وَالْجِلْدِ، اور ان میں سے اس جماعت میں سے یا اس 2 میں سے کسی ایک نے اپنے لیے راس و جلد کی شرط رکھ دی، اس کا مالک میں بنوں گا، کانا شریکا بنسبت راس مالہ، تو اس صورت میں وہ جتنے کا سر اور چمڑے کی جو قیمت ہوگی اس میں وہ شریک اس کے رہے گا۔ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ حَيْوَانًا بِشَرْكَةِ صَحَّ، اگر کسی نے اپنے دوست سے کہا کہ ایک کام کرو، تم ایک حیوان خرید لو، ٹھیک ہے، میری شراکت تمہاری رہے گی، مجھے بھی پارٹنر بنا لینا، تو کہہ رہے یہ بیع درست ہے، ٹھیک ہے، وَيَثْبُتُ الْبَيْعُ لَهُمَا، اب جو خریدے گا سامنے والا تو وہ دونوں کے لیے بیع ہوگا، یعنی آدھا دونوں کے مالک ہوں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ نِّصْفُ الثَّمَنِ، ٹھیک ہے، اب اگر 1,00,000 دینار کا بکرا خریدا ہے تو دونوں کے دونوں اس کے 50-50 کا ہوں گے۔ وَلَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَن يُنَقِّضَ عَنْهُ صَحَّ، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے، ٹھیک ہے، یہ کہا کہ ایسا کرو کہ میری طرف سے بھی کچھ خرید لینا، أن يُنَقِّضَ عَنْهُ، ٹھیک ہے، ہاں، أن يدفع عنه شريكه حصة من الثمن، ہاں، ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقض عنه صح، ہاں، ہاں، کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اجازت دے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک اجازت دے، کس بات کی؟ اس بات کی کہ اس کا جو شریک ہے، جو پارٹنر ہے، وہ اس کا حصہ قیمت میں سے دے دے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے صحا،
یہ کہنا بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَوْ تَلَفَ كَانَ بَيْنَهُمَا، اور اگر وہ تلف ہو جاتا ہے مال تو دونوں اس کو برابر کے طور پر کیا کریں گے، اس کو مطلب وہ کریں گے، تحمل کریں گے. ٹھیک ہے. وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا نَقَّضَ عَنْهُ، اور جو اس نے دیا ہے نہیں ہاں، وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے کے اوپر رجوع کر سکتا ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ ایسا کرنا کہ میرا جو حصہ ہے تم دے دینا اپنے پاس میں سے، وہ میں نے دے دیا، پھر وہ تلف ہو گیا، اب وہ جو آپ کا حصہ دیا تھا اس کے طرف میں آپ کی طرف رجوع کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کان للمشتری الحق من فی ان یرجع علی شریکہ الذی اذن له ان یدفع عنہ حصته من الثمن لا لان یاخذها منه. ٹھیک ہے. بات واضح ہوئی. وَلَوْ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ لَنَا، اور اگر کوئی پارٹنر اس کا سامنے والا یہ کہے کہ تم جو ہے وہ کچھ خریدو، حیوان خریدو، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ہم دونوں کے پر ہوگا، یعنی فائدہ جو ہوگا برابر شریک برابر وہ کریں گے، بانٹ لیں گے. وَلَا خُسْرَانَ عَلَيْكَ، اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، نقصان جو ہوگا وہ تم کرنا. تو کہہ رہے فیہ تردد، تو اس میں کیا ہے، یہ ہم متردد ہیں. والمروی والجواز، جبکہ روایت میں جواز وارد ہوا ہے. تردد کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تردد یہ ہے کہ پھر یہ پارٹنرشپ نہیں کہلائے گی. پارٹنرشپ کا تو مطلب یہ نہیں، پارٹنرشپ کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر خسارہ ہو تو دونوں برداشت کریں، فائدہ ہو تو دونوں برداشت کریں. یہ کیا ہے کہ ایک کو پورا کا پورا، ایک کو فائدہ ہو تو دونوں مل جائیں، دونوں حاصل کریں، اور نقصان ہو کوئی ایک ہی جو کیا ہے اس کو وہ تحمل کریں. لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ چونکہ روایت میں یہ چیز وارد ہوئی ہے جواز کی، لہٰذا ہم روایت کے ساتھ چل رہے ہیں، ورنہ قاعدتاً یہ بات جو کیا ہے خلاف ہے نہیں، لیکن ہم روایت کے حوالے سے چلیں گے. بات واضح انشاءاللہ. وَيَجُوزُ النَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ وَمَحَاسِنِهَا إِذَا أَرَادَ شِرَاءَهَا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی انسان ہے نا کسی مملوکہ کو، کنیز کو خریدنا چاہتا ہے تو یہ کنیز کے حوالے سے یہ خاص ہے نا کہ اس کے محاسن کی طرف نگاہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا اس کے بال دیکھ سکتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کو دیکھ سکتا ہے، البتہ اس ارادے سے کہ وہ خریدے. ٹھیک ہے. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنِ اشْتَرَىٰ مَمْلُوكًا أَن يُغَيِّرَ اسْمَهُ، اور اگر کسی نے مستحبات، اگر کسی نے کسی غلام کو خرید لیا ہے تو مستحب یہ ہے کہ اس کا نام بدل دے. ٹھیک ہے. وَأَن يَطْعِمَهُ شَيْئًا مِنَ الْحَلْوَىٰ، اور کوئی میٹھا جو کیا ہے، کچھ میٹھا وغیرہ اس کا منہ میٹھا کرے. ٹھیک ہے. وَأَن يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِشَيْءٍ، اور اس کی طرف سے کچھ کیا ہے صدقہ دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس سے کیا ہو، اس کو خفت محسوس نہ ہو، اس سے خوشی ہو، یعنی لگے کہ ہاں ہم جو کیا ہے اچھے یعنی مالک کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُكْرَهُ وَطْءُ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، ٹھیک ہے. جس کنیز نے زنا کے ذریعے سے بچہ جنا ہے، اس سے قربت کرنا، اس سے جمع کرنا کیا ہے، یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. بالملک او بالعقد، اب وہ چاہے اس نے عقد کے ذریعے سے کیا ہو زنا، یا پھر ملک، یعنی یہ عفن، یعنی اس سے جمع کرنا یہ ملک ہو یا بالعقد ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے اس لیے کہتے ہیں کہ مطلب ایسی خاتون سے کہ جس نے زنا کر رکھا ہے اس سے مکروہ ہے. تو اس سے زنا کرنا چاہیے، زنا ملک یعنی خرید کے اس سے زنا وہ وطی کرنا، یا پھر یعنی یہ نہیں کہ زنا اس نے کیا ملک اور عقد، تو پھر زنا کہاں ہوگا؟ نہیں، اس نے زنا کیا ہے اور جو اس سے وطی کرنا چاہ رہا ہے وہ یا تو ملک کے ذریعے سے کرے چونکہ سبب یہ، یا پھر عقد کے ذریعے سے کرے، دونوں ہی مکروہ ہے بنابر قول اظہر کے. بات انشاءاللہ. وَأَن يَرَى الْمَمْلُوكُ ثَمَنَهُ فِي الْمِيزَانِ، اس طریقے سے مکروہ ہے. اب یہاں پر غلام کے لیے منع ہے کہ مکروہ ہے کہ وہ اپنی قیمت کو میزان میں دیکھے کہ مجھے کتنے میں بیچا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ یعنی اس کو وزن کے ذریعے سے بیچتے تھے، ہے نا. جو جتنے کلو کا ہوگا مطلب کہ اتنا زیادہ سامان ڈھوئے گا، ہے نا، اتنا زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے، کام آ سکتا ہے، بڑے بڑے کام کرے گا. تو جو جتنا زیادہ کلو کا ہوتا تھا ہے نہیں، اس کو اتنا قیمت ملتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کی سب اپنے میزان میں قیمت وغیرہ دیکھنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. الثالث فی لواحق ھذا الباب یاتی. والسلام علیکم.